صاد، یہ کتاب تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی، پس اے نبی تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو نصیحت ہو۔ لوگوں، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت کمی لیتے ہو۔ کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، بڑا شاہانہ انداز ہے۔ کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا، یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ان کا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے بات پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا حق، پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا۔ پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے سامنے پیش کر دیں گے۔ آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، اور وزن اس روز عین حق کا ہوگا۔ جس کے پلے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کے پلے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے تھے۔ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا، تمہارے لیے جہاں سامان عزیز فراہم کیا، مگر تم لوگ کبھی شکر گزار ہوتے ہو۔ اور اس کے بعد دوبارہ پہلے بھی حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا تھا۔ قرآن مجید میں 4 مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر اور وہ تخلیق آدم مختلف انداز میں بیان کی گئی ہے۔ یہ دوسرا مقام ہے، یہ بھی بڑا نصیحت آموز ہے۔ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کر، نکل جا، در حقیقت تو لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ بولا مجھے اس دن کی مہلت دے جبکہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تجھے مہلت ہے۔ بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا۔ وہ گھات میں لگا ہوا ہے، اور آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور وہ گھیر رہا ہے۔ اور اللہ نے بتایا تھا کہ وہ گھیرے گا، لیکن ہم وہ گھیر کیا رہے ہیں؟ ہم خود اس کے گھیرے میں جا رہے ہیں، ہم خود اس کے گھیرے میں جا کے پھنس رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے بتایا تھا کہ انہ عدو مبین، کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہم نے اس دشمنی سے دوستی کاٹ لی۔